بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ واغننی واوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر۔ اے خدا مجھے غنی کرو اور وسعت دو میرے رزق میں۔ یہاں پر امام پہلی درخواست خدا سے یہ کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے بے نیاز کرو۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ خدا میرے رزق میں وسعت عطا کرو، اور تیسرا یہ کہ مجھے تکبر یا نظر، روایات میں بطر بھی ہے اور نظر بھی ہے، مختلف عبارتیں آئی ہیں، یعنی اے خدا مجھے تکبر یا نظر میں مبتلا نہ کرو۔ تشریح بھی ہم بیان کریں گے۔ آیات اور روایات میں ہم نے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ فقر کے لیے یعنی فقیری کی مذمت بھی کی گئی ہے، فقیری کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح امیری کی مذمت بھی ہے، امیری کی تعریف بھی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ فقیری کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم سخت ترین فقر، وہ فقر ہے کہ انسان اپنے ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہو، پہننے کے لیے بدن پر لباس نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو۔ یہ بدترین مصیبت بھی ہے اور بدترین فقر بھی ہے، جس میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اکثریت کفر کے لیے اور چور بن جاتا ہے انسان، اور انسان راہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسے فقر میں خدا کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو مبتلا نہ کرے۔ یہ مذموم ہے، یعنی یہ اچھا فقر نہیں ہے، مصیبت والا ہے۔ دوسرا فقر جو ہے، دوسرے مرحلے والا، جس میں انسان بقدر کفاف اس کے پاس ہے، یعنی وہ اپنے رات کی کھانے کے لیے پریشان نہیں ہے، اس کے پاس 1 ہفتہ 2 ہفتے کا کھانا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے کے بعد کسی مشکل میں پڑ جائے، 4 مہینے کے بعد، لیکن اتنا ہے کہ یہ اپنی روزمرہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ وہ فقر تھا بقدر کفاف جسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کی گئی، یہ اچھا ہے، جس میں تقریباً اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء اللہ ایسی زندگی گزارتے تھے۔ تیسرا فقر ہے جس میں بقدر کفاف ہے لیکن انسان شہوات میں مبتلا ہے، یعنی اگر ایک نارمل سی گاڑی پر ہے لیکن اس کی نگاہ بڑی پر ہے کہ میں مینول کار ہے میرے پاس، آٹومیٹک ہو، میرے 100 گز کا گھر ہے میرے پاس 200 گز کا ہو، اس کی بھی مذمت کی گئی کہ انسان اگر بقدر کفاف اس کے پاس ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ زیادہ تر شہوت والی نگاہ نہ رکھے کہ مجھے زیادہ چاہیے، بڑا گھر چاہیے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو امیری ہے اس کی بھی تعریف کی گئی اور مذمت کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ امیری انسان کو بے نیاز کرتی اور متقی بناتی ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک امیری وہ ہے جو انسان کے وجود میں ایک مستی پیدا کرتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کیونکہ وہ امیر ہے تو جو چاہے لے سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی، مہنگے سے مہنگا گھر، اچھے سے اچھا نوکر۔ تو اب یہ سمجھتا ہے غریب کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں امیر ہوں تو میرا حق ہے، میں اس پہ ڈانٹ بھی سکتا ہوں، چاہے وہ سچا بھی ہو میں اسے جھٹلا سکتا ہوں کیونکہ میں امیر ہوں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان، یہ قرآن کی آیت، جب انسان خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے کہ میں امیر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیطغی، پھر وہ طغیان کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے جب انسان امیری اور پیسہ اس کے پاس آتا ہے اور سمجھتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے وجود میں چند صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی صفت جو امیری اور غنی ہے، اردو میں ہم غنی کہتے ہیں، عربی میں غنا کہتے ہیں۔ غنا 2 معنی ہے، غنا لہو و لعب والی بھی ہے، یہ امیری والی غنا ہے۔ تو جب یہ غنی ہوتا ہے تو اس کے وجود میں چند صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اس میں حرص پیدا ہوتا ہے، پیسہ ہے لیکن یہ کہتا ہے اور پیسہ کماؤں، اور پیسہ بناؤں، 500 گز کا گھر ہے، کہتے ہیں 1000 کا، 1000 کا، 2000 کا، یہ اور بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ آفت ہے، یعنی حرص، خود امیری میں حرص کا آنا، یہ انسان کی ایک آفت پیدا کرتا ہے۔ امیری کیونکہ امیری اپنے ساتھ ایک کچھ آفتیں لاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. کچھ آسائشیں لاتی ہے تو کچھ آفتیں بھی لاتی ہے. تو جب تم آسائشوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اس کی آفتوں کو بھی ایکسیپٹ کرو. یہ آفتیں ہیں اس میں. ایک آفت اس کی یہ ہے کہ وہ انسان کے وجود میں حرص کو پیدا کرتی ہے. دوسری جو امیری انسان کے وجود میں آفت پیدا، اس کے وجود میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں لے سکتا ہوں، نوکر چاکر، بڑا گھر، سب کچھ. تو آٹومیٹیکلی اس میں ایک عجب، ایک تکبر، کیونکہ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، غریبوں کو اپنے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشرہ بھی امیروں کا احترام کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے وجود میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں اغننی، اے خدا مجھے بے نیاز کرو، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي. اب امام کون سی امیری چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسی امیری جس میں بہت، یہاں پر اوسع یہاں پر ایک لغت کی بحث سے میں اس میں جاننا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ آپ کے کام کی نہیں ہے. وَتَفْتِنِي بِالنَّظَرِ، اے خدا، یہ میں نے کہا دو لفظ ہیں، نظر بھی ہے، بطر بھی ہے. اے خدا مجھے اوسع میں رزق میں برکت دے اور مجھے نظر سے بچا یا تکبر سے بچا. نظر کا مطلب یہ کہ انسان ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں، مثال کے طور پہ اس کے پاس مال ہے، امیر ہے، لہٰذا وہ کسی کے بڑے گھر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا گھر بناؤں گا. فلاں نے اچھا وہ والی ماڈل والی گاڑی خریدی ہے، میں بھی خریدوں گا. فلاں خاتون نے وہ جوڑا پہنا، شوہر کو کہتی ہے مجھے بھی وہ جوڑا لے کر. تو بچہ دیکھتا ہے با فلاں کے پاس یہ تھا، مجھے بھی. ابھی امیر ہے نا، تو امیری میں جب انسان جاتا ہے تو اس میں دیکھا دیکھی بہت آ جاتی ہے. فلاں کے پاس یہ میرے پاس ہونا چاہیے. ایک تو دیکھا دیکھی سے خدا مجھے بچا، نظر سے بچا، بطر یعنی خدا مجھے تکبر سے بچا. اب امام دعا کرتے وقت اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، میرے رزق میں وسعت عطا کر. لفظ وسع کو سمجھے. عربی میں یہ لفظ وسع ہم کہتے ہیں ادبیات عرب میں، یہ ہمیشہ بغیر فی کے آتا ہے، یعنی مفعول فی النفس سے. تو یہاں پر اس کی جو معنی ہے وسع کی، وہ وسع وہ معنی نہیں ہے جو لفظی معنی کرتے ہیں. یہاں پر وَأَوْسِعْ فِي رِزْقِي، وسعت کی معنی یہاں پر اے خدا میرے رزق میں مجھے برکت دو. وسعت سے معنی کثرت نہیں ہے، وسعت سے معنی برکت ہے. امام فرماتا ہے اے خدا مجھے بے نیاز کر، غنی کر. کس طرح غنی کر مجھے، کس طرح بے نیاز کر؟ اس طرح کہ میرے رزق میں لوگ وسعت کی معنی لیتے ہیں، یعنی کثرت نہیں ہے. اے خدا مجھے یہاں پر میرے رزق میں برکت عطا کر. بارک فی رزق، یعنی میرے رزق میں برکت عطا فر. برکت جب ہوتی ہے تو ایک غنا، ایک امیری مفید، یعنی ایک ثروت مفید ہوتی ہے، ایک ثروت انسان کو نقصان دیتی ہے. ایک امیری انسان کو فائدہ دیتی ہے، ایک امیری انسان کو نقصان دیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ثروت یعنی امیری کے آنے سے کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہیں. مثال کے طور پہ آپ پانی میں جائیں گے تو آپ کا بدن ضرور گیلا ہوگا. کہ انسان کہہ نہیں سکتا میں نے پانی میں چھلانگ بھی لگائی لیکن میرا بدن گیلا نہیں ہوا. تو امیری کے ساتھ کچھ چیزیں آتی ہیں. ایک تو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا انسان میں ہم نے کہا کہ حرص پیدا ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں خدا مجھے اس تکبر سے بھی بچا اور خدا میرے مال میں برکت عطا کر. اب اس برکت کے فلسفے کو سمجھے کہ مولا دعا کیوں کر رہے ہیں. جب مال میں برکت ہوتی ہے تو انسان بے نیاز ہوتا ہے، اور جب بے نیاز ہوگا تو جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ انسان کے وجود میں مولا دعا کرے خدا غرور بھی ہٹا دے. اب مال جب زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا اس میں حرص بھی آتا ہے، اس میں غرور بھی آتا ہے. لیکن جب خدا مال میں برکت عطا کرے گا، برکت میں مال کا حجم نہیں بڑھتا، اس کا سائز نہیں بڑھتا. میں بار بار اس پہ تاکید کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں مال بڑھا دے، مطلب میرے پاس 1000 ہے اس کو 10,000 کر دے، 10,000 ہے 1 لاکھ کر دے، 1 لاکھ ہے 1 ملین کر دے، 1 ملین کو 10 ملین کر دے. ایک مرتبہ میں یہ کہتا ہوں پروردگارہ میرے مال کو برکت دے، بڑھاوا نہیں، برکت دے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ 1 ملین رہے گا لیکن اس میں برکت ہوگی. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جیب میں پیسے بہت ہوتے ہیں، آپ رات کو گھر آتے ہیں کہتے ہیں کہاں خرچ ہو گئے. ایک مرتبہ پیسے بہت کم ہوتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں برکت. اب ذرا برکت کو سمجھیے کہ برکت ہے کیا. یعنی اب ظاہر ہے کہ مال بڑھے گا نہیں. ایک مرتبہ میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہے تو میرے وجود میں غرور بھی آئے گا، تکبر بھی آئے گا، حرص بھی آئے گا، وہ بڑھے. لیکن ایک مرتبہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، اب 1 لاکھ 1 کروڑ ہوا نہیں. جب 1 لاکھ ہوگا تو میں غرور کیسا کروں گا؟ ظاہر 1 لاکھ پہ میں غرور کر، لوگ ہنسیں گے بھائی اس کے اکاؤنٹ میں 1000 ہے یہ غرور کر رہا ہے. تو 1000 پہ کیسا تکبر، 1000 پہ کیسی منمانی. لیکن جب 1 کروڑ ہوگا تو وہ آئے گا. تو اس کا مطلب بڑھے گا نہیں تو غرور بھی نہیں آئے گا. لیکن برکت ہوگی، وہ برکت ہوگی تو میں کسی کا محتاج بھی نہیں رہوں گا.
یعنی کفاف ہوگا، میرے گھر کے اخراجات چلتے رہیں گے کم مال سے، کیونکہ اس میں برکت بہت زیادہ ہے تو میری زندگی کے کام چلتے رہیں گے۔ تو مولا بھی اوسع علی فی رزقی، خدا میرے رزق میں کیا کر، برکت عطا کر۔ اب یہ برکت کیا ہے؟ یہاں پر ایک جملہ پڑھتا ہوں، آواز آتی ہے، اللہ کی آواز بھی آتی ہے، وحی کرتے ہیں اپنے کسی نبی کو، فرماتے ہیں اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ، اے میرے بندے جب تم میری اطاعت کرتا ہے میں تم سے راضی ہوتا ہوں، جب میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں تمہیں برکت دیتا ہوں، اور جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی کوئی نہایت نہیں ہے۔ یہ سوال یہاں پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ میرے مال میں برکت کیسے آئے، اس کا فارمولہ خدا یہ بتا رہا ہے، یعنی 1 ملین سے 10 ملین بھی نہ ہو، 1 لاکھ سے 15 لاکھ بھی نہ ہو کہ مجھ میں تکبر آ جائے، لاکھ ہی رہے لیکن اس میں اتنی برکت ہو۔ وہ برکت کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو تو میں راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، جب برکت دیتا ہوں ولیس ببرکتی نہایہ، اور میری برکت کی کوئی نہایت ہے ہی نہیں۔ اب خدا گارنٹی دے رہا ہے اس کی نہایت نہیں ہے، جب نہایت نہیں ہے تو اس کا مطلب تم کم مال میں بھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے اور غنی رہو گے۔ غنی کا مطلب یہی نا کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، بے نیاز بھی ہو جاؤ گے، کسی کے سوائے خدا کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے، اور جو خدا برکت عطا کر دے گا۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ برکت کیا ہے، برکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک آدمی تھا، وہ کسی آدمی کے ساتھ بزنس میں معاملہ کر رہا تھا، اب اس نے کہا کہ بھائی مثال دے رہا ہوں، سودا مثلاً 10,000 کا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا پیسے میرے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں، تم 9,000 پہ راضی ہو جاؤ، کم پہ راضی ہو جاؤ۔ وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا دیکھو کم پہ راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ اس کم میں تمہیں بہت برکت دے گا۔ تو اس نے اس کی مذاق اڑانا شروع کی، اب بندے خدا یہ برکت والی باتیں کسی اور سے کرو، کیا مطلب برکت؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو اگر میرے پاس 100 برکت والا 100 روپیہ ہے، تمہارے پاس بے برکت کا، یا یہ کہوں تمہارے پاس حلال کا 100 ہے، میرے پاس حرام کا ہے، جب میں سیب خریدنے جاؤں گا تو مجھے بھی 100 میں 1 کلو سیب ملیں گے، تجھے بھی 1 کلو ملیں گے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے 100 میں برکت ہے تو تمہیں پتہ نہیں کوئی 20 کلو سیب دے اور مجھے 1 کلو سیب دے۔ تو یہ برکت والی باتیں چھوڑو، جتنے پیسے ہیں اتنی چیز ہمیں ملتی ہے، تو یہ تم برکت کی باتیں چھوڑو۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں، دلیل سے تمہیں قانع کروں گا اور تمہیں سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جو بکری ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا بکری 1 بچہ دیتی ہے۔ اچھا 1 بچہ دیتی ہے؟ کہاں 1 بچہ دیتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بہت مشکل سے نادر و شادر ہو، کبھی کبھی کچھ بکریاں یا دمبے کی نسل میں فرق ہوتا ہے، کبھی 2 بچے بھی دے دیتی ہیں، وہ نادر و شادر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 بچہ دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو کتیا ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو 6-7 بچے دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بکریاں زیادہ مرتی ہیں یا کتے زیادہ مرتے ہیں؟ تو اس نے کہا بکریاں زیادہ مرتی ہیں سال میں، کتے تو بہت کم مرتے ہیں، ہمارے ہاں تو جو بندہ نہ بھی مرے تو کہتے ہیں کتے والی جان ہے اس کی، یعنی کتے کو مارو بھی تو بڑی مشکل سے مرتا ہے، سخت جان ہوتی ہے کتے کی۔ تو اس نے کہا وہ تو بڑی مشکل سے مرتے ہیں، وہ آفتوں کے سامنے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے کا جسم میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، بکریاں جلدی مر جاتی ہیں۔ اس نے کہا لوگ کتے کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، بکری کتے کا کون کھاتا ہے؟ ساری دنیا بکری کا گوشت کھاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتے کے دشمن زیادہ ہیں یا بکری کے؟ اس نے کہا بکری کے دشمن زیادہ ہیں، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے، کتا تو پھر بھی لڑتا ہے، اپنا مقابلہ کرتا ہے، بکری میں تو وہ بھی صلاحیت نہیں ہے، جو بھی بھیڑیا ہے جو ہے تو وہ جلدی شکار ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ سب گوشت بکریاں کروڑوں کی تعداد میں ذبح بکریاں ہوتی ہیں، کمزور بکریاں ہیں، بچے کم وہ جنتی ہیں، گوشت ان کا کھایا جاتا ہے، اور کتے بچے بھی زیادہ جنتی ہے، اور جو ہے کھاتا بھی اس کو کوئی نہیں ہے، دشمن بھی اس کے اتنے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا جب تم بیابانوں میں اور ادھر ادھر جاتے ہو تو تمہیں بکریوں کا جھرمٹ زیادہ نظر آتا ہے یا کتوں کا؟ تو اس نے کہا بکریاں جہاں چروائے جاؤ بکریوں کو چرا رہے ہیں، کتے تو اتنے نہیں ہیں، حالانکہ وہ مرتے کم ہیں، بچے زیادہ جنتے، ان کو تو بہت زیادہ ہونا چاہیے نا، تعداد میں عددی اعتبار میں عقلی بات ہو رہی ہے، بکریوں کو کم ہونا چاہیے، لیکن بکریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا بندے خدا اسے کہتے ہیں برکت، خدا نے اس حیوان میں برکت رکھی ہے، دوسرے حیوان میں برکت نہیں رکھی۔ رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے اور کہا ام سلمہ تیرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب رسول خدا کی بڑی عاقل اور سمجھدار بیوی تھی، اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ نہیں، میرے گھر میں بڑی برکت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا رسول خدا اللہ نے آپ جیسا شوہر دیا ہے اتنی۔ کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ تمہارے گھر میں ایک بکری نہیں ہے،
اللہ نے اس حیوان میں بڑی برکت رکھی، یعنی اس کے بال سے لے کر، اس کے سر سے لے کر، اس کے سم تک جو ہے ہر چیز استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں اتنی برکت ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ، برکت اصل میں معجزہ پروردگار عالم ہے۔ تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پیسہ کم ہوگا، لیکن خداوند عالم پروردگار عالم اس میں کیا کہتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ تو کبھی خدا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے، کبھی انسان کے مال میں برکت دیتا ہے، کبھی انسان کی اولاد میں برکت، کسی کے 8-9 بچے کسی کام کے نہیں، کسی کا ایک بچہ ایسا کارنامہ کرتے جاتا ہے دنیا کو ہدایت دے کر جاتا ہے۔ کوئی انسان 70 سال جی کر جاتا ہے، بے فائدہ زندگی، 90 سال آل سعود کی طرح زندگیاں گزار کے جاتے ہیں، منحوس زندگیاں گزار کے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کم زندگی گزار کے جاتا ہے، اس میں بہت برکت دیتی ہے۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ 70 سال ان کی عمر تھی، 30 توقی امام زمانہ، یعنی 30 خط امام زمانہ نے، یہ واحد عالم دین ہے، 30 خط امام زمانہ ان کو لکھتے ہیں۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، کم اعجاز کی بات نہیں ہے، 30 توقی امام زمانہ ان کو لکھتے، اور 36 سال کی عمر میں زعیم شیعہ بنے، یعنی تمام تر عالم تشیع کے یہ زعیم تھے اور سنبھالنے والے تھے۔ اتنی ان کی عمر میں پروردگار عالم نے برکت دی تھی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی، ایک آدمی کے پاس بہت کم علم ہوتا ہے لیکن اس کے کم علم سے بہت سارے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، اس کے چند جملوں سے بہت سارے لوگ متقی بن جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں برکت، یعنی اس کا چھوٹا سا علم اس کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ خدا ہمارے مال میں برکت عطا کرے؟ پہلے ایک شرط میں نے بتائی، دوسری شرط سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگ ایمان لے آئیں، اس کے بعد تقوی اختیار کریں تو ہم زمین اور آسمان سے ان کے اوپر برکتیں نازل کریں گے اور دروازے کھول دیں گے۔ زمین و آسمان کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مثلا ایمان لے آئے، ایمان کیا ہے؟ مولا علی کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اہل بیت کی ولایت ہو، تو خدا کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو برکت دیں گے۔ لیکن یہ محبت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تقوی بھی ہو۔ ہاں وہ محبت اہل بیت، یعنی امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ محبت جو تم چاہتے ہو وہ نہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سے وہ محبت کرو جو ہم اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو، کہ ہمارے موالیوں کو کہو موالی نہیں ہو سکتے جب تک تقوی اختیار نہ کرو۔ فرمایا اگر تقوی ہے تو میرے موالی ہو، اگر تقوی نہیں ہے تو لا ترا ولایتنا، تو یہ بھول جاؤ کہ تم ہمارے موالی ہو اور ہماری ولایت سے تم کوئی فائدہ اٹھاؤ گے، مگر ترک معصیت، اگر گناہ کو ترک کرو گے تو یہ تقوی ہے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ تقوی ہے۔ جس کے پاس یہ ہے، فرماتے السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ، یہ وہ اہل بیت کے گھر، وہ گھر ہیں جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں یہ جملے پڑھتے ہیں، مساکن برکت اللہ، جہاں سے اللہ برکتوں کو عطا کرتا ہے، یعنی حرم حسین میں جاؤ، حرم امام رضا میں جاؤ، حرم مولا علی امیر المؤمنین کے حرم میں جاؤ تو خدا وہاں سے برکتیں ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ گھر ہیں جہاں سے برکتیں بڑھتی ہیں، لیکن شرط لگا دی ایمان ہو، ایمان کے ساتھ تقوی ہو، محبت اہل بیت سے وہ ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ آج ہماری اپنی منمانی ہے، میں اہل بیت کو اس طرح پسند کرتا ہوں، یہ پسند تمہاری مٹی میں مل جائے گی اور خاک اور منہ پہ ماری جائے گی۔ وہ پسند جو اہل بیت چاہتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں جابر بتا دو شیعوں کو، ہمارے موالیوں کو بتا دو کہ ہم سے وہ محبت کریں جو ہم ان سے چاہتے ہیں، جس محبت میں اللہ کی اطاعت ہو اور تقوی ہو، جس میں عصیان نہ ہو اور جس میں گناہ نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں بہترین برکت اور بہترین نعمت جو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، کیوں ان کے گھر مسکن برکت ہیں، علی مساکن برکت اللہ، کیوں اہل بیت کے گھروں میں برکت ہے؟ فرماتے کیوں؟ کیونکہ انہی کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علی نعمتی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت دامن ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ فرمایا کسی اور کی نمازوں کو دیکھ کر، عبادتوں کو دیکھ کر، حج کو دیکھ کر رشک مت کھانا، کیونکہ جس کے پاس علی نہیں ہے اس کی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، جس کے پاس یہ ولایت اہل بیت نہیں ہے کوئی ان کی نمازوں کا فائدہ نہیں، اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ وہ بچوں کو کتنا بھی پالے، بچے کو دشمن علی بنا کے بڑا کرے گا، وہ جو بھی کھلائے وہ حرام اس کے بچے کے شکم میں جائے گا۔ کتنے بھی بچے پالے، کتنا بھی مال جمع کر، اس مال میں اس کی برکت ہے ہی نہیں۔ اس کی اولاد میں جو دشمن اہل بیت ہے، جس کو ولایت اکمل، تو اللہ نعمت کو کامل کر رہا ہے، دین کو علی ابن ابی طالب، یعنی تمام تر کائنات کی نعمتوں کو علی ابن ابی طالب کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو اب جس کے پاس ولایت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے، تمام نعمتیں علی ابن ابی طالب کے دامن میں ڈال دی گئی۔ فرمایا دشمن علی کے گھر میں برکت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر علی کی ولایت نہیں ہے۔ اور یہ آیت بھی علماء فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمت سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت
اہل بیت کی ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، جن کا سوال پروردگار عالم ہم سب سے کرے گا۔ اتممت علیکم نعمتی۔ اور خدا نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بتانا چاہا کہ یہ رسول کون ہے، پھر فرمایا انما نسلہ من مبارکہ، اس کی جو نسل ہے ایک مبارک خاتون کی شکم سے ہوگی، ایک مبارک شجرے سے ہوگی، جو علماء فرماتے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، لہا بیت فی الجنہ، جس کا ایک جنت میں گھر ہے۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، سب کچھ ہمارے پاس ہے، جو نعمت کاملہ، جو ولایت کی نعمت ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اور لیکن دعا کریں کہ پروردگار اس نعمت کے ساتھ ہم سب کو ایمان بھی دے اور تقویٰ بھی دے۔ جب یہ ہوگا تو خدا کا وعدہ ہے، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے راستے اور دروازے تم سب کے اوپر کھول دوں گا۔ اور یہ بشارت صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں۔ تو دعا ہمیشہ یہ کیا کریں کہ پروردگارہ وسعت رزق نہیں، مجھے اس رزق میں غنا، جو اہل بیت جس امیری کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی امیری جو دکھنے میں زیادہ نہیں ہے، جس میں اتنا زیادہ بینک بیلنس اور کروڑوں نہیں ہے، لیکن وہ اس میں انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ کبھی بھی پوری زندگی انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسراف میں، تکبر میں، حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پروردگارہ جتنے بھی اہل بیت کے ہم فرامین سن رہے ہیں، ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دن نشست میں حاضر خدمت ہوں گے۔ التماس دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔